اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، درس فقہ کے سلسلے میں حیوان کو ذبح کرنے والے شخص کی شرائط کے اعتبار سے گفتگو جاری تھی، اور ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ تقریباً 7 شرائط ہے جو ایک ذبح کرنے والے کے لیے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط کہ حیوان کو ذبح کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یا بالغ ہو یا ممیز ہو، اور ساتھ میں مسلمان ہو۔ لہٰذا ممیز بچہ اگر ذبح کرتا ہے تو اس کا کیا گیا ذبح جو ہے وہ شریعت کی نگاہ کے اندر صحیح تصور ہوگا اور جانور حلال ہوگا۔ چونکہ شرط کے اندر مسلمان ہیں، لہٰذا کافر کا ذبح کیا ہوا جانور تو کسی بھی طریقے سے شریعت میں قابل قبول نہیں ہے، حتیٰ یہ کہ اہل کتاب جنہیں پاک و نجس کے مسائل کے اعتبار سے آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے تر شدہ چیز بھی جو ہے وہ پاک تصور کی جائے گی، لیکن ان کے ہاتھ کا کیا گیا جانور جو ذبح کیا گیا جانور ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پر حلال نہیں ہوگا۔ نمبر دوسری شرط یہ تھی کہ جس چھری سے جانور کو ذبح کیا جائے وہ لوہے کی ہو۔ اسٹیل کی چھری آغا سیستانی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر اس سے جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ بیان کیا گیا تھا کہ اگر آپ کے پاس مجبوری ہے، کوئی چھری اویلیبل ہی نہیں ہے اور کہیں سے چھری اویلیبل نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر تو پتھر اور شیشے سے بھی جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے کہ جس تیز دھار جیسے جانور کی رگ کاٹی جا سکے، تو پھر اسٹیل بھی اسی صورت کے اندر جائز ہوگا، ورنہ عام حالات کے اندر اسٹیل کی چھری احتیاط واجب کی بنا پر آغا سیستانی کے نزدیک استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا اس صورت کے اندر آپ، چونکہ تقلید کے چیپٹر میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں کوئی مجتہد احتیاط واجب لگائے وہاں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، یعنی سیکنڈ نمبر کے عالم کی طرف، جسے عالم فالعالم کہا جاتا ہے، وہ اگر اجازت دیتا ہے تو احتیاط واجب میں آپ ان کے فتوے پہ عمل کر کے اپنے مجتہد کی احتیاط سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو آپ آغا زنجانی جو کہ فالعالم مراجع میں موجود ہے وہ اجازت دیتے ہیں کہ اسٹیل کی چھری سے بھی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، چونکہ قربانی کے دن آنے والے ہیں، لہٰذا قربانی کے اندر یہ زیادہ جو ہے وہ مسائل مبتلا بے ہوتے ہیں اور اس وقت پریشانی ہوتی ہے، تو آپ رجوع کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، ذبح کرتے وقت حیوان قبلہ رخ ہو۔ اب اگر حیوان بیٹھا ہوا ہے تو اس کا چہرہ، اس کی گردن، اس کا سینہ، پیٹ یہ قبلے کی طرف ہو۔ اگر لیٹایا ہوا ہے تو پھر لیٹنے کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی گردن، اس کا سینہ، اس کا پیٹ قبلے کی طرف ہو۔ پاؤں کا اور چہرے کا قبلے کی طرف ہونا ضروری، یعنی سر کا قبلے کی طرف ہونا ضروری نہیں ہے۔ ذبح کرنے والا جو شخص ہے خود، اس کا قبلہ رخ ہونا واجب نہیں ہے، البتہ احتیاط مستحب ہے۔ اب اگر فرض کرے کہ جانور ذبح ہو گیا اور معلوم ہوا کہ قبلے میں اشتباہ ہو گیا تھا، قبلہ مثال کے طور پہ سامنے کی طرف بیان کیا جا رہا تھا، سامنے ہی کی طرف رک کر کے کاٹا گیا، معلوم ہوا کہ دائیں طرف نکل آیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر قبلے میں اشتباہ ہو جائے اور جانور ذبح ہو چکا ہو تو جانور حلال ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ذبح کرنے والا اینڈ ٹائم پر گھبراہٹ میں بھول گیا تو بھی ایسی صورت کے اندر جانور جو ہے وہ حلال ہوگا۔ یا مسئلہ نہیں جانتا تھا اور اس نے صرف یہ سوچا کہ گردن قبلہ رخ ہونا چاہیے، باقی چیزیں قبلہ رخ نہیں کی، تب بھی جانور حلال ہوگا۔ اگر جان بوجھ کے قبلے سے ہٹایا ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ جانور کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، وہ جانور حرام ہوگا۔ چوتھی شرط جو آج کی گفتگو کا گویا ایک طرح سے وہ پوائنٹ ہے کہ جسے ہم پچھلی گفتگو میں ڈسکس نہیں کر چکے تھے، کہ ذبح کرنے والا جانور کو ذبح کرتے وقت ذبح کرنے کی نیت سے اللہ کا نام لے۔ لہٰذا ذبح کرنے والا ذبح کرنے کی نیت سے اللہ کا نام لے۔ تو 3 چیزیں اس کے اندر، ذبح کرنے والا کہے، ساتھ کھڑے ہو کر افراد ہوتے وہ دعا پڑھا رہے ہوتے وہ اللہ کا نام لے، یہ کافی نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ذبح کرنے والا ذبح کرنے کی نیت سے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے پہلے دعا پڑھ لی، ایک جانور کے اوپر ذبح کر کے آیا اور اگلے جانور کو بھی جو ہے وہ اسی دعا اور اسی اللہ کے نام سے کہے کہ میں نے تو پڑھ لیا، اور ایک ساتھ 10 جانور کو ذبح کرے۔ ہر جانور پر ذبح کرنے والا ذبح کی نیت سے بسم اللہ کہے گا۔ نمبر 3، اللہ کا نام کہنا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ صرف بسم اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا کافی ہے، دعا پڑھنا یا کوئی لمبی چوڑی عبارت جو ہے وہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ مستحبات موجود ہے اپنی جگہ پر، لیکن صرف بسم اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا کافی ہے، سبحان اللہ کہنا کافی ہے، الحمدللہ کہنا کافی ہے۔
صرف اللہ کا نام لینا، اللہ، یہ جو ہے وہ خلاف احتیاط کافی نہیں ہوگا۔ اب اگر ذبح کرنے والا ذبح کی نیت کے بغیر خدا کا نام لے، فرض کریں کہ کوئی جانور بھاگ رہا تھا اور اس وقت اس کی زبان کی نیت سے اللہ اکبر نکلا، اس کو دیکھ کر اور چھری بھی چل گئی، تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اس نے خدا کا نام نہیں لیا اور جانور کو ذبح کر دیا، تو یہ جانور بھی جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ لیکن اگر بھول کی وجہ سے اس نے اللہ کا نام نہیں لیا یا اللہ خالی اللہ کہہ دیا، تو کہہ رہے کہ پھر جو ہے وہ اشکال نہیں ہے، جانور حلال ہوگا۔ لہٰذا مسئلے کے اندر دو فرق رکھتے ہیں، بھولنے کی وجہ سے اگر اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تو جانور حلال ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے نہیں لیا یا پھر آپ سمجھے کہ جو ہے وہ مسئلہ نہیں جانتا تھا لہٰذا اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ پانچویں شرط، ذبح کرتے وقت جانور میں جان باقی ہو۔ لہٰذا اگر جان کے سلسلے میں شک ہو، بیمار ہو گیا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پتہ نہیں جان بچی ہے نہیں بچی ہے، تو اس صورت میں کہا کہ ذبح کرتے وقت جانور حرکت کرے، کم سے کم آنکھ حرکت کرے، پاؤں حرکت کرے یا دم حرکت کرے، جسے سمجھ میں آئے کہ جانور میں جان باقی ہے۔ لیکن اگر جانور اوکے اور کوئی شک نہیں ہے اور اس نے حرکت نہیں کی اور آپ کو یقین ہے کہ اس میں جان موجود ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ لہذا شک کی صورت میں جانور کا جان ہے یا نہیں، جانور کا حرکت کرنا ضروری ہے، تبھی جانور حلال ہوگا۔ چھٹی شرط کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے، یہ خود اسی بات سے ہے کہ جب جانور میں جان نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو معمول کے مطابق خون بھی نہیں نکلتا، تو لہٰذا جانور کو جب ذبح کیا جائے تو ایک شرط چھٹی یہ بھی ہے کہ اس کے بدن سے اتنا خون نکلے جتنا معمول کے مطابق نکلتا ہے۔ بس اگر خون اس کی رگوں میں رہ جائے، کیونکہ عام طور پہ جو اپنی موت مر جاتے جانور بیماری کی وجہ سے یا طبعی موت مرتے ہیں، تو پھر ان کی رگوں میں خون رہ جاتا ہے اور باہر نہیں نکلتا، یا جو ہے وہ عام حیوانات کہ اس جیسے جانور کے جسم میں جتنا خون ہونا چاہیے اس سے کم خون نکلے تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خون کم نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ جانور چوٹ لگ جانے کی وجہ سے اس کے جسم سے جو ہے وہ خون جو ہے وہ آلریڈی بہت نکل چکا ہے، لہذا چھری چلائی تو زیادہ اس کا خون نکلنا ہی نہیں ہے، تو فرمایا کہ ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، جانور حلال ہوگا۔ ذبح کرنے کے اعتبار سے آج کا آخری مسئلہ کہ جس حیوان کا گلا کاٹا جائے وہ ذبح کرنے کی نیت سے کاٹا جائے۔ مثال کے طور پہ خود توضیح میں مثال لے کے اگر کسی کے ہاتھ سے چاقو گرے، اتنا تیز ہو کہ جانور کا گلا جو ہے بغیر نیت کے ہی کٹ جائے، تو ایسی صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا۔ یا ایک اور مثال دی آغا سیستانی نے کہ یا ذبح کرنے والا نیند میں ہو، نشے میں ہو، بے ہوشی میں ہو، یا غیر ممیز بچہ، جو پہلی شرط بھی تھی کہ ممیز بچہ ہو، غیر ممیز بچہ اگر جو ہے وہ اسے ذبح کرے یا دیوانہ ذبح کر دے، ٹھیک ہے، یا کسی اور مقصد سے چھری چیک کی جا رہی تھی کہ تیز ہے یا نہیں، اور اتنی تیز تھی کہ گردن پہ رکھتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ چھری چل گئی اور جانور کی گردن جو ہے وہ کٹ گئی، تو ایسی صورت کے اندر بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو ذبح کرنے کی نیت سے جب گلا کاٹا جائے تو پھر اس وقت جو ہے وہ جانور کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ ان 7 شرائط کا خیال رکھا جانا ہر حال میں، چاہے قربانی کے دن ہو چاہے قربانی کے دن نہ ہو، چاہے عقیقے کا جانور ہو چاہے کفارے کا جانور ہو، ان ساری شرائط کا خیال رکھنا ضروری۔ اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ہم آج کے حد تک تمام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اسی تعلق سے رکھنے والے دیگر مسائل کو بیان کیا جائے گا۔